اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایم آر نیوز کی لائیو نشریات میں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں الارم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مار کامران تھنس، اور آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ضلع لیہ میں حالیہ دنوں میں سیلاب کی آیا، جس کے باعث یہاں پر ہمارے بہت سے موضوعات جو ہے زیر سیلاب رہے، اور یہاں پر جو ہے بہت سی آبادی متاثر ہوئی، ساتھ میں جو ہے ہمارے کسان حضرات جو ہے اس کی فصلات متاثر ہوئیں، اس کے ساتھ ہی ان کے جانور جو ان کی معیشت ہے وہ متاثر ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ریلا یہاں سے گزرا جو کہ ضلع لیہ سے بیٹ مونگر سے وہاں سے داخل ہوا، اور کروڑ لال عیسن کے متعدد موضوعات سے یہاں سے داخل ہوتا رہا، اور وہ سیلاب کا پانی جو ہے بہت سی کہانیاں، بہت سے لوگوں، بہت سی بستیاں اور بہت سے گھروں کو متاثر کر گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران جو ہے بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور کچھ لوگ ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہاں پر گھروں میں موجود تھے وہ یہاں پر سڑکوں پر آ گئے، وہ بند کے اوپر ایک کیمپوں میں موجود رہے۔ وہ پریشان تھے کہ ان کے پاس صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، ان کے بچوں کے لیے دودھ جو ہے وہ کون پہنچائے گا۔ یہ تمام باتیں ہم جو ہے آپ تک اب وقتاً فوقتاً جو ہے بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام الارم میں بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں کہ آج ہم آپ کو بتائیں کہ ضلع لیہ میں ان دنوں کیا کچھ ہوتا رہا، انتظامیہ نے کیا کردار ادا کیا، اس کے ساتھ ہی جو ہمارے یہاں کے شہری ہیں، جو ہماری لیہ کی عوام ہے، اس کے بعد جو باقی عوام ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس بارے میں آپ کو آج کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو اس گفتگو میں شریک ہیں وہ انتہائی لیہ شہر کے ایک شریف اور با اثر فیملیز میں سے ہیں، اور انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ بھی بہت ہی اس ایکٹیویٹیز میں، اس عوام کی اصلاحات کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو سید عمران علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ ایک سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مختلف NGOs کے ساتھ انہوں نے بہت عرصہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوجوانوں کے لیے کیریئر کونسلنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کردار ادا کریں۔ موجودہ دنوں میں بھی انہوں نے سیلاب کو بڑی غور و فکر کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا، اس علاقے میں، ہمارے نشیبی علاقے میں، دریائی علاقوں میں پہنچے، اور وہاں تک انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہے کیسے وہ یہاں باہر نکلی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے اس گھروں تک بھی پہنچے ہیں، ان کو کھانا بھی پہنچایا ہے، اور مختلف جو ریلیف تھی سیلاب زدگان کے لیے وہ بھی دی ہے۔ میں آج اس وقت جو ہے تعارف کروانا چاہوں گا۔ السلام علیکم جناب شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل خیریت، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ شاہ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ضلع لیہ میں 2010 کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب کا ریلا جو ہے اس وقت ڈسٹرکٹ لیہ میں آیا، اس کے بعد تباہ کاریاں بھی ہوئیں اور ہمارے بہت سے متاثر بھی ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران لیہ میں سیلاب کی صورتحال کیا رہی؟ اچھا، میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کامران بھائی کہ یہ جو سیلاب کی جو شدت تھی، 2005 میں ایک دفعہ سیلاب بہت بڑا آیا تھا، اس کے بعد 2010 کا جو سیلاب تھا وہ اس کو سپر فلڈ کہتے ہیں، بہت بڑا سیلاب گزرا تھا، اس نے بہت تباہی مچائی۔ لیکن جو یہ 2015 میں بھی آیا، 15 کے بعد جو یہ 2022 کا سیلاب ہے، یہ اس کی شدت اس لحاظ سے زیادہ تھی کہ ایک تو پاکستان میں جسے کہتے ہیں نا انپریسیڈنٹڈ رین ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی اور بے تحاشا بارش ہوئی۔ مونسون کا سپیل جو جولائی کے آخری ہفتے سے شروع ہوا اور اگست کے مڈ تک چلا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سیلابی صورتحال نشیبی علاقوں میں پیدا ہو گئی، اور اس لیہ میں جو سب سے بڑا ریلا گزرا تھا وہ 6 لاکھ کے قریب گزرا تھا، لیکن وہ ریلا کو ہیوی فلڈ کہتے ہیں، ہائی فلڈ تھا۔ اس سے ہوا یہ کہ ہمارے جو مواضعات مکمل طور پہ جو اس کے اندر آتے ہیں، اپنا جسے ہم بولتے ہیں نشیب میں آتے ہیں، اس میں سے 99 جو تھے مواضعات زیر آب آ گئے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ اس سے ڈسٹرب ہوئے اور نقل مکانی کرنی پڑی۔ اچھا، اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو میرے لیے ہم سمجھتے ہیں بڑی خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ارلی فلڈ وارننگ کیونکہ جاری ہو چکی تھی تو بہت اچھے طریقے سے ایویکویٹ کرا لیا گیا تھا۔ جس طرح ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 نے بڑا زبردست کام کیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بڑا پرومپٹ رسپانس کیا، اور جہاں سے بھی کوئی کال آئی ہے، جہاں سے بھی کسی نے کہا ہے جی ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو انہوں نے امیڈیٹ بیسس کے اوپر ریسکیو کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے وہ جسے کہتے ہیں نکلے ہیں تو اکثر لوگ جا کے پھر بند پہ بیٹھ گئے ہیں۔
पर कुछ लोग जिनको समझ थी कि यार बंद पे बैठे से फ़ायदा कोई नहीं हुआ, रिलीफ कैंप्स की तरफ चले गए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है, ज़ाहिरी बात है। साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़िला लिया में आप बता रहे हैं कि दो मुख्तलिफ औकात में जो है सैलाब आता रहा जी 2010 का, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे 2022 के साथ, जी वो सैलाब भी बहुत बड़ा था, और जहाँ पर उसके सैलाबी रेला भी बहुत ज़्यादा था, 10 लाख 12 लाख का था। मौजूदा दौर में आप बता रहे हैं कि 6.5 लाख क्यूसेक का रेला जहाँ से गुजरा। जी उस दौर में ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दौर है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में और उसमें भी आवाम जो है वही सैलाबी रेला उस इलाके से गुजरा, आज फिर उस इलाके से गुजरा, आवाम में 10 में और 22 में क्या तब्दीलियां नज़र आई आपको? अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ कि जब 2010 था तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ नहीं आ सकती थी क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप भी उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उस वक्त कोई और सिवाय फेसबुक के कोई बड़ी ऐप और ट्विटर के बड़ी ऐप कोई ऐसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो हमारे यहाँ मसला ये रहा कि लोगों को ये, जब आप देखें ना, न्यूज़ फैक्ट्री बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता फेक न्यूज़ जाती है, होता ये है कि डेफिनेटली ये भी एक बड़ा डिज़ास्टर था। लेकिन जो प्रॉब्लम्स लोगों के लिए हुए, जो लोग पैनिक हो गए, लोग घबरा गए इस बात से कि उनको उल्टी सीधी न्यूज़ मिल रही थी। जी इतना बड़ा ले रहा है, इतना बड़ा रेला। एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो होता है ना, वो आता है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन से आता है, और उनके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने किस किस बैराज से कितना कितना पानी छोड़ा है। तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और वो डेली की स्ट्रिप अपनी दे रहे होते हैं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 6 बजे। तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको रेफ़र करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको मैं बता दूं कि रेला 2010 का बड़ा था, उसने तबाही ज़्यादा मचाई थी, लेकिन इसका जो मसला है कि जहाँ जहाँ से ये रेला गुजरा इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक था कि उन दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। पहले 2010 में इतनी बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन 2022 में बारिशें ज़्यादा हुई। शाह साहब, आप जो है इस एरिया में आपने बड़ा काम किया है इस 2022 के सैलाब में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें आपने बताया कि 1 लाख के करीब जो है आवाम मुतासर हुई। चलो, इंसान जो है वो जो है वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हुआ, वहाँ पर मुंतकिल भी हुआ, नकल मकानी की भी सही, लेकिन उनके जो हमारा ये इलाका था, ये देहात पर मुश्तमिल है, जहाँ पर किसान जो है उन्होंने मुख्तलिफ फसलात जो वो उगाई हुई थी, साथ में उनके पास जो है बहुत बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं। जी आप उसमें अगर हम तादाद बताएं तो बहुत बड़ी तादाद है कि 53,000 यानी कि जो है जानवर जो है वो 53,000 मुतासर हुए हैं। तो क्या अवाम ने जो उस दर से मुंतकिल हुए हैं उनको तो चलो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, कोई जानवरों के लिए क्या आपने देखा है कि वहाँ पर रिलीफ को दिया गया है इस किस्म का कोई? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने जितने जहाँ जहाँ से एग्ज़िट पॉइंट था, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे थे, हर पॉइंट के ऊपर महकमा लाइफ स्टॉक के जो थे ना, वहाँ कैंप्स लगे हुए हैं, और इवन आज भी वहाँ कैंप्स लगे हुए हैं। अच्छा, वो साथ साथ एडवाइजरी भी दे रहे हैं, वो साथ साथ दवाइयाँ भी दे रहे हैं। जो लोग कैंप्स में शिफ्ट हुए हैं तो उनके जो उन्होंने जानवर हैं कैंप्स में, उनके साथ ही उन्होंने शिफ्ट कर दिए जानवर उनके, ठीक है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप ये देखिए कि वो जो, आपको एक चीज़ और भी बता दूं मैं, कि जो डेली बेसिस पे लिया का दूध का फ्लो था, जो लिया का दूध बिकता है, वो डेली बेसिस पे उतना ही आता रहा, उसमें कमी नहीं आई, क्योंकि वो अपने जानवरों को वहाँ उनकी मिल्किंग करते रहे, ठीक है, और वो मार्केट में सेल आउट भी करते रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी रिलीफ कैंप्स के हवाले से, रिस्पांस के हवाले से, कि जो लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उनके लिए एलोकेशन मौजूद थी कि फैमिली के हिसाब से वो अपना जानवर ला के वहाँ उन्होंने खड़े किए हुए हैं साथ। और सबसे जो मैं समझता हूँ जो एक बड़ी अच्छी जो हमारे लिए जो चीज़ पैदा हुई वो ये हुई है कि लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। मतलब ये देखिए, पहले 2010 में लोग रेजिस्ट करते थे, इस दफ़ा कम रेजिस्टेंस देखने में आई। क्या? उन्हें बता दिया गया था कि आपके जानवर भी आपके साथ महफूज रहेंगे। ज़ाहिर बात है, उनकी सारी जमा पूंजी उनका जानवर है, जिसके ऊपर वो उनकी पूरे घर की अपना जिसे कहते हैं उनका इनकम हाउस, जी हाँ बिल्कुल ऐसे। उधर से वो दूध इकट्ठा करते थे, शहर में सेल आउट करते थे, जिसके बाद उनका घर का जो है राशन वो चलता था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या हुकूमत ने उनके लिए ये जो पॉइंट दिए थे, उनके चारा जात का क्या आपने कोई देखा कि वहाँ उनके जानवरों के लिए चारा जात का क्या एहतमाम किया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा शुरू में, मतलब पहले समझे 2-3 दिन चारा की कमी महसूस हुई है, यहाँ नहीं आया चारा, लेकिन उसके बाद चारा भी आना शुरू और रेगुलर चारा आ रहा था, ठीक है। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आया है चारे, क्योंकि जहाँ पानी की जहाँ तक एक्सेस थी, जहाँ रास्ता क्लियर था वहाँ तक तो आराम से पहुँच गया, लेकिन जहाँ पानी ज़रा ऊंचा था तो वहाँ तक चारा पहुँचने में जो लोग ऊंची जगह पे मौजूद थे, अपने जानवरों के साथ मौजूद थे, वहाँ थोड़ी बहुत चैलेंजेस आए हैं चारा पहुँचाने के। लेकिन ये कि मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, काबिल दाद है पाकिस्तानियों का जो जज्बा है,
बड़ी खुशी होती है देख कर के फैसलाबाद से, लाहौर से सुनने में आए कई लोग, बहुत से लोग यहाँ हैं जिन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी जिसकी इस्तात थी उसके मुताबिक उन्होंने आके लोगों को रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ मुहैया किया जी, है, बिल्कुल आवाम को भी दिया है, और उसके लिए भी ये अच्छा शाह से बड़ा ये हो जाता है कि दुख का भी मकाम होता है कि जब एक इंसान जो है अपना घर जो है वो छोड़ कर आता है दूसरा किसी का, चाहे वो बांध पर बैठा है, कैंप के अंदर मौजूद है। हमने मुख्तलिफ जगह पर देखा है कि एक जो फैमिली थी वो वहाँ पर जो है बापर्दा भी रही और उनके वहाँ पर करोड़ों की मलकियत भी थी, लेकिन जब वो बांध के ऊपर आकर बैठे हुए थे तो वहाँ पर जो है उनकी वो पर्दगी जो है वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और जो इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त जो है राशन आएगा, ये भी हमने वहाँ पर देखा। और उसके बाद अब जो है अच्छा और सैलाब आया, सैलाब के बाद जो है शाह साहब अब सैलाब ख़त्म हो गया है, वो जो 6 लाख क्यूसेक गरेला था वो ख़त्म हो गया, अब पानी जो है वहाँ पर नशेब में मौजूद है। इस वक्त वहाँ पर हम ये देखते हैं कि महकमा सेहत जो है वो कह रही है कि वहाँ पर बीमारियों के ख़तरात हैं, वहाँ पर डेंगू के ख़तरात हैं, और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मसाइल आ सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ 2 बातें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने खुद गवर्नमेंट के रिलीफ कैंप्स जो थे ना उनको विज़िट किया, तो जो जिस तरह कहते हैं जो सपोर्ट रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से थी वो हो चुकी, अब उन्होंने वापस जाना है डेफिनेटली। ये बहुत बड़ा मरहला कामरान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बंदा खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है ना, वो बहुत बड़ा अहम प्रोसेस है। लोगों के पास देखें, जब वो अपने घरों में वापस जा रहे हैं अब, तो वहाँ एक तो पहले पानी खड़ा हुआ है, खड़ा पानी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। मतलब सबसे बड़ी बात कि वाटर बोर्न डिजीज़ में डायरिया टॉप पे है। इसी तरह से वहाँ जल्द की बीमारियाँ होंगी, ठीक है। इसी तरह से अब डेंगू का ख़तरा है, डेंगू का हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं अवेयरनेस डेंगू के हवाले से। डेंगू बहुत ख़तरनाक बुखार है और वो मच्छर से होता है। अब हो ये रहा है कि अब जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कुछ मेजर्स उनको लेनी पड़ेंगी। एक तो उन्हें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, जब सफाई निस्फ़े ईमान, हम सबको पता है, जब तक आप उनको हम भी एजुकेट करते हैं हमेशा कि देखें आप लोग अपनी सफाई का ख्याल रखें। आप जब खुद को साफ़ करेंगे, हाइजीन का ख्याल रखें, आपके आधे मसले तभी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि पानी अब गिर चुका है, पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस दौरान उनको करना यह है कि उनको अपने खाने पीने की एहतियात करनी है, ठीक है। उनको पानी साफ़ कोशिश करें कि साफ़ पानी इस्तेमाल करें, पीने का साफ़ पानी इस्तेमाल करें। और सबसे अहम चीज़ ये कि जहाँ उनको लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई बिल्डिंग क्रैक है, उनको लगता है कि खुदा ना खास्ता और डिमोलिश होने वाली है, तो कोशिश करें उस बिल्डिंग से दूर ही रहें। ख़ास तौर पे बच्चों को उस बिल्डिंग से दूर रखें, ठीक है। डेफिनेटली जिन लोगों ने तामीर करनी वो तो तामीर करेंगे, लेकिन बच्चों को, ख़वातीन को जिनका उसमें कोई रोल नहीं हो, उसको ज़रा उससे दूर रखें। तो रिहेबिलिटेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी साइंस है। हम तो इसके आपको बता दूं, डिज़ास्टर के जो है ना वो 4 फेज़ हैं, ठीक है ना। पहले जो होती है वो होता है आपका कि आप उसका डिज़ास्टर एरप्ट होता है, ठीक है। उसके जैसे डिज़ास्टर होता है तो एक रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स के बाद फिर रिलीफ पे जाता है। इस तरह गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया, उनको निकाला, रिलीफ कैंप में ले गए। फिर रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा अपना काम। अब डेवलपमेंट उसके बाद अगला फेज़ है कि जब वो रिहेबिलिटेट भी हो जाएंगे तो चौथा उनका जो फेज़ है वो डेवलपमेंट का, वो बड़ा फेज़ है कि वहाँ रोड बनेंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनेगा, स्कूलों की तामीर होगी। शाह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सैलाब हमेशा आ रहा है ज़िला लिया में, यहाँ से गुज़रता भी रहा है, दरिया सिंध का एक एरिया भी है, और जहाँ पर लिया शहर को बचाने के लिए 2 बंद भी बांधे गए हैं। अच्छा, एक और इसमें है कि इन लोगों को, जो अवाम है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन नौजवानों को क्या करना चाहिए इस सैलाब की सूरत हाल के दौरान या बाद आज सैलाब जो है उनको क्या इक़दामात करने चाहिए? नौजवानों को ख़ुसूसन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस बारे में थोड़ा सा उनको बताएं हमें कि क्या कहेंगे। अच्छा, 2005 के बाद डिज़ास्टर पर ना बहुत काम हुआ। आपको पता, ज़लज़ला आ गया था, बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। उसके बाद पाकिस्तान ने सीखा कि कैसे हमने अर्थक्वेक के ऊपर काम करना है। फिर साथ में जो हमारे नशेबी इलाके थे वहाँ 2005 में सैलाब चल रहा था, तो ये 2 पैरेलल डिज़ास्टर्स आए थे। तो फिर उसके बाद पहले डेवलप हुई अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के नाम से, एरा के नाम से। फिर इसी तरह से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो वो वजूद में आई। उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया कि उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ बनाई और उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रैग डाउन किया।
اب ڈسٹرکٹ جو لیول پہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے کیا کرتی ہے, بہت ان کا ان ڈیپتھ ایک کام ہے. یہ لوگوں کے رضاکار آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ان کی ٹریننگ کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹریننگ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. ایک تو ہم یاد رکھیں کہ آپ ڈیزاسٹر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو تیار ضرور کرنا ہے ڈیزاسٹر کو فیس کر کے اور اس کے ساتھ چلنے کا, زندگی گزارنے کا. دیکھیں ہیومن لائف کے ساتھ ڈیزاسٹر بالکل اٹیچڈ ہے, اور دنیا نے کر کے دکھایا. جاپان میں آئے روز زلزلے آتے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی بلڈنگز ایسی بنا لی ہے کہ وہاں 10 ریکٹر اسکیل کا بھی زلزلہ آئے تو وہ گھوم کے واپس بلڈنگ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بانس ہے اس کو آپ اس کو اتنا گھما لیں کہ وہ زمین تک لگتا ہے, پھر واپس جو چھوڑتے ہیں تو اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس سیلاب آ گیا, آپ کے پاس ڈیزاسٹر آ گیا, آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے لیول پر تیار کرنا ہے. تیاری کا جو عمل ہے اس میں نوجوان, بچے, بوڑھے سب کا حصہ ہوتا ہے. یاد رکھیں ہم جب تک پریپیئرڈ نہیں ہوں گے, پریپیئرڈنس جو ہے نا ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اہم ترین جزو ہے. اس کے بعد پریپیئرڈنس میں کیا آتا ہے, دیکھیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز این جی اوز کیا کرتی ہیں, وہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے ڈیزاسٹر کے سے کیسا رسپانس دینا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یقین کریں باقاعدہ ڈسٹرکٹ سے مطلب آپ حیران ہوں گے, مائکرو لیول پلاننگ ہوتی ہے کہ موضع سے لے کر یونین کونسل لے کے تحصیل سے لے کر ڈسٹرکٹ تک کی باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں DRM بولتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہوتا ہے وہ. سر شاہ صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے یا چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے, پاکستان کی گورنمنٹ ہے, وہ ادارے بنا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اس لیول پر وہ ایک کام چلتا رہتا ہے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس وقت اگر اس کو دیکھے, اس پروگرام ہمارے اس پروگرام سے وہ سنے, اور پھر اگر مستقبل میں یا آج کل ہی جو وہ عوام یہاں سے ریلیف کیمپوں سے یا خشک محفوظ مقامات سے واپس جا رہی ہے اپنے گھروں کی طرف, تو ان کو, ان نوجوان, اس نشیب کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں اس وقت؟ جی بات یہ میں ہی کہنا چاہ رہا تھا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں نشیب کے جو لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر کیسے ربط ہوتا ہے, پھر وہ اس کے جب چل رہا ہوتا ہے اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں, اس کے جانے کے بعد اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو ارد گرد کے جو ایشوز ہیں پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. وہ خود سے اپنا اسیسمنٹ ضرور کریں کہ ان کے جانور کتنے ڈیمیج, خدا نخواستہ مس پلیس ہوئے ہیں, ان کی پراپرٹی کتنی ڈیمیج ہوئی ہے, کم از کم اپنے موضع کے حساب سے. ٹھیک ہے, تاکہ آنے والے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا کوئی این جی اوز ہیں تو ان کو کم از کم انیشیل ڈیٹا وہ دے سکیں. دیکھیں جب تک ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوگا پراپر, اس کے رسپانس مطلب ریہیبلیٹیشن کا رسپانس مشکل ہو جائے گا. دوسرا ان کو کام کیا کرنا ہے کہ انہوں نے ایک کام یہ ضرور کرنا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر موضع لیول کی کمیٹیاں بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس کمیٹی میں وہ لوگ ہوں کہ جن کو پتہ ہو کہ جی سیف راستے کون سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ ہو, وہ اپنے نقشے بنائیں. ٹھیک ہے, جو پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے, لیکن اب اس کام کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری ایسی کر لیں کہ وہ اپنے پاس سٹاک پائل کر کے رکھیں. انہیں پتہ ہو کہ جی ہمارے پاس ٹریکٹر کس کے پاس موجود ہے. اچھا, پھر ان کو یہ پتہ ہو کہ سب سے پہلے کن لوگوں کو نکالنا ہے, خواتین کو ایویکویٹ کرانا ہے, بچوں کو ایویکویٹ کرانا ہے, ایویکویشن کی پوری ایکسرسائز ان کے ساتھ ہو جائے. پھر ان کو یہ پتہ ہو کہ بزرگ اور معذور لوگ, ان لوگوں کو پہلے نکالنا ہے. جب تک یہ چیزیں ہم نہیں سیکھیں گے اور اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, دیکھ سیکھنا ایک اور چیز ہے, پریکٹس ایک اور چیز ہے. موک ڈرلز پہلے ہوا کرتی تھی جب ڈیزاسٹر شروع میں آیا تھا 2010 کا, اس کے بعد موک ڈرلز بہت ہوئی ہیں, لیکن بیچ میں موک ڈرلز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کی موک ڈرلز چاہیے ہوتی. اور دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے آپ آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب میں یہ اس پہ آپ کو یہ کہوں گا کہ موجودہ دنوں میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیلاب کے بعد جو ہے ہمارے پاس, ابھی آپ نے گفتگو کی کہ لاہور سے, فیصل آباد سے مختلف مہمان ہمارے جو ہے وہ سامان لے کر ہمارے اس نشیب کے ایریے میں پہنچ رہے ہیں. اور کچھ جو میں نے خود بھی سنا ہے کہ جہاں پر بڑے مشکلات ان کو پیش آئیں, وہاں پر جو ہے وہ عوام جب وہ اپنا سامان لے کر پہنچی تو وہاں پر کے جو جس موضع میں گئے ہیں تو وہاں کے عوام نے بجائے ان مہمانوں کا استقبال کرتی, ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا برتاؤ کرتی, لیکن اس کے متبادل جو ہے نا ہمیں وہ ملی ہیں کہ وہاں عوام جو ہے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے دھاوا بول دیا ہے. اور وہ لوگ اس موضع کے تھے, دوسرے موضع کے تھے, کہاں کے تھے,
اور وہاں پر ان کو مشکلات ہوئیں، جس کے پاس انہوں نے جو ہے وہ پھر جنہوں نے 3 موضوع جہاز یا 4 موضوع جہاز میں کام کرنا تھا، وہ ایک ہی دن میں وہ اپنا سامان وہ کر کے وائنڈ اپ کر کے وہ پھر واپس چلے گئے. اس سے ہمارے علاقے کا نقصان ہوا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بھی پیغام دیں کہ نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اسی موضوع جات میں اگر ان کے پاس کوئی مہمان پہنچتا ہے تو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ کم از کم لوکل کنٹیکسٹ ڈیولپ کریں اپنے. ٹھیک ہے، جو ان کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لائزون آفس ہے. کوشش کریں کہ آپ سرکار سے مدد لے کے چلیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ گورنمنٹ صاحب جب بھی مدد مانگیں گے سیکیورٹی وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ. دوسرا سٹیپ یہ کہ اب بات آتی ہے ذمہ داری لوگوں کی. لوگ اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان کو دیکھیں کہ بھائی جو ان کے علاقے کا نام خراب کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو روکیں، انہیں سختی سے منع کریں کہ یار دیکھو یہ لوگ اب آئے ہیں، دوبارہ بھی آئیں گے. اور آپ یقین کریں کامران صاحب کہ 2010 کا ڈیزاسٹر تھا یا 15 کا تھا یا 5 کا تھا یا آج کا، لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے، لیکن لوگ تھوڑا گھبرانے لگ گئے ہیں کہ یار ہم آگے جائیں گے تو ہمارے سے پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے کہ سیکیورٹی ان کو دینے کا کوئی نہ کوئی، ان کو ایک چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ انشور علاقے کے لوگوں نے کرنی ہے. کیونکہ جب تک ان کو سینسٹائز کریں گے نا کہ جی یہ سامان آپ کا ہے، یہ آپ کے لیے اور اب مزید بھی آنا ہے، تو وہ ضرور ان کے بازو بنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر میں ہوتا ہے، کچھ اپرچونسٹ سامنے آ جاتے ہیں، وہ دوسروں کا نام بھی خراب کرتے ہیں. باقی جو بیچارے خود سیلاب زدگان ہوتے ہیں تو خود بڑے جسے کہتے ہیں مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو آزار یا دکھ پہنچا کے راضی نہیں ہوتے. شاہ صاحب یہ بڑی آپ کی بالکل بات درست ہے. یہاں پر عوام کو جو ہے نا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، 2010 کے بعد پھر وہ آ جاتی ہے اور 2010 کا سیلاب جو ہے ہمارا نشیب میں بہت زیادہ بڑا تھا. اس کے بعد ہماری حکومت نے ایک جو ہے لالا کریک ہمارے شلیہ شہر کے ساتھ گزرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک ہیڈ ریگولیٹری قائم کی گئی، اس پر کروڑوں روپے جو ہے خرچ کیے گئے. اور وہ اس کا مقصد تھا کہ جو دریائے نشیب میں موجود ہیں، دریا سندھ کے ساتھ موجود ہیں، وہ لوگ تو چلو اس ایریا سے افیکٹ ہوں، لیکن جو شہر ہیں وہ لوگ افیکٹ نہ ہوں. لیکن موجودہ دنوں میں 2022 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس لالا کریک میں بھی پانی کا دباؤ جو ہے وہ بہت شدت سے رہا. وہی پانی جو ادھر سے آتا رہا، وہی پانی ادھر سے ریگولیٹر سے بھی کراس کر گیا اور اس نے بھی نقصان پہنچایا اس ایریا میں. تو اتنے کروڑوں روپے گورنمنٹ کے خرچ کرنے کے بعد عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو ہوتی ہے نا پروجیکٹ فیزیبلٹی ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ پچھلی دفعہ کا جو ڈیزاسٹر تھا بہت بڑا تھا. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایرپٹ ہو جاتا اور خدا نہ خواستہ اگر ککڑ والا بند ٹوٹ جاتا تو پھر لیا شہر کو خدشہ تھا. دیکھیں یہ ریگولیٹری بنائی گئی تھی اس پرسپیکٹو میں، اور اس نے اپنا رول بھی پلے کیا کافی حد تک. 2022 کے سیلاب میں جو سب سے بڑی جو میں نے بتایا مشکلات یہ تھی کہ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ جو کوہ سلمان پہ بارشیں ہو رہی تھی نا، اس کا پریشر بھی سندھ پہ آ رہا، سندھ کے ہماری سائڈ پہ آ رہا تھا. تو بات یہ پانی کی جو تھا نا، پانی کے جو اتنی بڑی کوانٹٹی میں نہیں آیا، لیکن زور اور پریشر بہت تھا. ٹھیک ہے، وہ پریشر آپ کو شاید پتہ ہے اچھی طرح کہ راکھواں موضع جو ہے کروڑ میں، وہ تو آلموسٹ دریا کے کٹاؤ کا شکار ہو چکا. جو انڈس ہے دریا سندھ کٹاؤ کرتا ہے، جب یہ کٹاؤ کرتا ہے تو یہ پانی کا زور اس طرف آتا ہے نشیب سے، جو ہمارا لالے کی طرف آتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ریگولیٹ کریں، اور اس ریگولیٹر نے کافی حد تک شہر کو محفوظ بھی کیا. میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بہت اچھی تھی. اپنا اس وقت چلانا صاحب نے اس پہ بڑا ورک کیا، اور اسی کی بیس کے اوپر پھر انہوں نے پورا جو ہماری جو ہمارا یہ سپر بند ہے جو جاتا ہے پہاڑ پور تک، اس کے اوپر انہوں نے بنایا تھا. پہاڑ کے اوپر جو ہے ہمارے شہروں کو بچانے کے لیے یہ بالکل بنایا گیا ہے. لیکن پانی کا دباؤ جو ہے جو جس 17 کیوسک یہاں پر رکھا گیا تھا، پچھلے دنوں میں ہم بھی بیٹھے تھے، تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہمارا اس لالا کریک کے اندر جو 10,000 کیوسک کی کیپیسٹی ہے، ہم نے 7500 کیوسک چھوڑا ہوا ہے. لیکن جب سیلاب کی شدت 6 لاکھ کیوسک دریا سندھ میں رہا، تو اس ہمارے لالا کریک میں بھی تقریباً 10,000 میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر بھی ہم نے دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ کیوسک جو ہے گزر رہا تھا. اچھا، اسی دوران میں آپ سے یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ عوام کو جو ہے یہاں پر حکومت جہاں پر اقدامات کرتی ہے، وہاں پر عوام کو بھی اس کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ تعاون کرے. اور اب یہ دیکھیں کہ عوام نے، حکومت نے جو ہے ان کو وہاں سے نکالا، ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا، اور یہاں پر ہمارے جو گورنمنٹ کالجز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، ان میں اس سیلاب زدگان عوام کو رکھا گیا. اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جگہ پر، اس سکول کی، اس کالج کی جو بیوٹیفیکیشن تھی،
پلاٹس تھے، درخت تھے، پودے تھے، وہ بھی تباہ ہوئے۔ اس کے بعد جس کمروں میں ان کے اندر رکھا گیا وہاں پر بھی جو ہے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس وقت جو ہے وہاں کے بینچز ٹوٹ گئے ہیں۔ تو وہاں پر عوام کو جو بھی ہے مکمل تعاون کرنا چاہیے، اور وہ املاک بھی ہے، وہ چاہے گورنمنٹ کی ہے لیکن وہ املاک بھی ہماری ہے، اس بارے میں بھی عوام کو کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کی بلڈنگز جب ریلیف کیمپس بنتی ہیں تو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں پہلے ہی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، ہم آلریڈی بڑا اس ملک میں معاشی بحران ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اس بحران سے نکل آئے، اور اس کے اوپر جب ادارے اپنی ضروریات بمشکل پوری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سے یہ آبادی کا اس طرح سے آنا، اور وہ بھی ڈیزاسٹر افیکٹڈ آبادی کا آنا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب میتھ لیول کی ایجوکیشن سٹارٹ کرنی پڑے گی کہ آپ جب ریلیف کیمپس میں جائیں تو خدا را اس کو اپنی پراپرٹی سمجھیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ کا ہی اصل میں، دیکھیں گورنمنٹ نے آپ کو اس لیے بلایا وہاں بٹھایا کہ وہ آپ کی ہی پراپرٹی ہے، لیکن کیا میں اپنے گھر کی دیواریں توڑتا ہوں اپنے ہاتھ سے؟ کبھی نہیں توڑتا۔ کیا میں اپنی گاڑی کو یا میں اپنا جو ہمارے ایسٹس ان کو ڈیمیج کرتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اچھا، مختلف این جی اوز جو ریلیف میں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر ان کو خوراک کی طرف توجہ دیتی ہیں، اور ڈیزاسٹر کی طرف توجہ دیتی ہیں، کیا وہ عوام کی کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے ایسا کوئی این جی اوز کیوں کام نہیں کرتی؟ سر یہ بالکل کام کرتی ہیں۔ یہ این جی اوز کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ کیمپ مینجمنٹ ایک پورے کا پورا سبجیکٹ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے ان کو کہ آپ نے کیمپ میں جا کر کس طرح سے کیمپ کو استعمال کرنا ہے، آپ کا کتنے دن کا میکسیمم سٹے ہو سکتا ہے، گورنمنٹ آپ کو اتنے دن لمبے دن نہیں رکھ سکتی، 2 ہفتے زیادہ گورنمنٹ آپ کو رکھ لے گی۔ اس دوران آپ کوشش کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک مشکل میں ہیں تو آپ ان کے جو وہاں جو آپ کو چیزیں دی گئی، سہولیات دی گئی، ان کا صحیح طرح سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو نقصان بھی نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو وہ محفوظ کریں، اپنی خواتین کو وہ محفوظ کریں، جس علاقے سے آپ کو میں جانے سے آپ کو منع کیا گیا وہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے، جس بلڈنگ میں آپ کو انہوں نے محدود کیا اس سے باہر نہ جائیں۔ میں پچھلے دنوں لیا کے تقریباً تمام کیمپس میں پھرا ہوں، تو ایک چیز جو دیکھیں مجھے عجیب محسوس ہوا کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہاں سے 80 فٹ یا 200 فٹ کے پیچھے ایک آپ کا ہال ہے، اس ہال کے ارد گرد آپ رہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آنا جانا ہے، فریکوینٹلی آنا ہے، فریکوینٹلی باہر آنا جانا ہے۔ سیکورٹی والوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، جو وہاں پٹواری بیٹھے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ نہ کرے ایسا ویسا آ کے کوئی ایسی سی حرکت نہ کر دے جس سے نقص امن کا خدشہ ہو۔ تو یہ ہمیں بحیثیت قوم سیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں ڈیزاسٹر تو ہماری قسمت کا حصہ ہے، جب تک ہم ہیں ڈیزاسٹر ہے۔ اب ہم نے اپنے کرنا کیا، ہم نے اپنے اعتبار کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ کی لگائی ہوئی اینٹیں بھی ہماری ہیں۔ دراصل شاہ صاحب بات یہی یہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 70 ایئرس سے یہاں پر پاکستان بنا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مختلف تجربات کرتی رہتی ہے، عوام بھی آج کل جو ہے وہی تجربات پر دیکھ رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارا وقت کا جو ہے وہ تقاضا ہے، میں آپ سے آخر پر یہ صرف یہ پوچھنا چاہوں گا شاہ صاحب کہ آپ این جی او سیکٹر میں کام کر چکے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ میں کام کر چکے ہیں، یہ مختلف سیلابس کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں، مختلف ڈیزاسٹر کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ میں یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ یہاں ڈسٹرکٹ لیا کو اب جو تباہ ہوا ہے، جہاں پر ہمارا نشیبی علاقہ پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، جو لاہور بیٹھے ہیں، جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ لیا کے لیے کیا کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جن لوگوں کا، کسانوں کا، نشیب کے علاقوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو اس کے لیے بہتر اقدامات ہو سکیں؟ جی کامران بھائی، بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ میری گزارش ہے ارباب اختیار سے، میری گزارش ہے ہمارے جو وزراء ہیں یہاں سے علاقے سے بنے ہیں، شہاب الدین خان سیڑھ صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نیاز جکھڑ صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو اپنا ایم پی کیسر مگسی صاحب کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیازی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس علاقے کو وہ آفت زدہ قرار دے دیں۔ دیکھیں جب تک یہ آفت زدہ قرار نہیں ہوگا تو لوگوں کے آبیانے معاف نہیں ہوں گے، لوگوں کے ٹیکسز معاف نہیں ہوں گے۔ لوگ اس وقت 10 یونین کونسلوں میں 99 مواضعات کے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا ہٹ ہو چکی ہے، اور پریشان پھر رہے ہیں لوگ۔ جب تک یہ لوگ اس کو آفت زدہ ڈسٹرکٹ قرار نہیں دلوائیں گے، علاقہ قرار نہیں دلوائیں گے، اور بہت سے اور بھی عوامل ایسے ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آنا چاہ رہے ہیں کام کرنا، وہ نہیں آ سکیں گے،
ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشن ہے, اسی طرح سے اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو ہیلتھ پہ کام کرتی ہے اور بہت زیادہ کام کرتی ہے ہیلتھ پہ. انہوں نے کووڈ پہ بہت کام کیا پاکستان کے لیے, تو وہ لیا میں کام نہیں کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی آبادی کا حق مارا جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں جن کے شیلٹر ٹوٹ گئے ہیں, اگر وہاں کوئی بڑی آرگنائزیشن آ کر وہاں شیلٹر بنا دے گی تو گورنمنٹ کا ہی شیئر کم ہو جائے گا, گورنمنٹ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسی طرح سے جو کئی آرگنائزیشن ایسی ہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ خوراک پہ کام کرتی ہے, وہ جانوروں کے لیے کام کرتی ہے, وہ فصلات کے لیے کام کرتی ہے, وہ آرگنائزیشن یہاں کے کام کرنا شروع کر دے گی. تو میری گزارش ہے اپنے ارباب اختیار سے, میری ڈپٹی کمشنر لیا سے گزارش ہے, امتیاز کھچی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں, خدارہ آپ کوشش کریں کہ ایم بی آر سے بات کریں, ایس ایم بی آر سے بات کریں کہ لیا ڈسٹرکٹ کو آفت زدہ قرار دیں. اسی طرح سے شہاب الدین بھائی جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو آفت زدہ قرار دیں, لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہمارے سامنے, جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا, ڈسٹرکٹ نوٹیفائی نہیں ہوگا, تب تک اس کے لیے ریلیف ایکٹیویٹیز کرنا مشکل ہے. بالکل شاہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ لیا کو جو ہے اس کے اوپر جو جس سے ہم 89 جو موضوعات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. معزز سامعین, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے بہت زیادہ جہاں پر فصلات کا نقصان ہوا ہے, جانوروں کا نقصان ہوا ہے, وہاں پر گھروں کا نقصان ہوا ہے, بستوں میں جو لوگ کچے گھر تھے وہ گرے ہیں, ایک سیلاب کی وجہ سے, دوسرا بارشوں کی وجہ سے. وہاں پر عوام کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, جو تنظیمیں این جی اوز آتی ہیں, اور ضلعی انتظامیہ کو, حکومت کو بھی, ان لوگوں کو بھی توجہ دینی چاہیے جو باہر سے آ کر یہاں ڈسٹرکٹ لیا میں کام کرنا چاہتے ہیں. ان این جی اوز کے لیے سہولیات بھی پیدا کریں, ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی وہ سہولیات پیدا کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ یہاں پر کام کر سکیں. ہمارا پروگرام جو ہے الارم اختتام پذیر ہوا. ہم آپ سے اگلے ہفتے جو ہے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور آخر پر میں اب یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے اس ایم آر نیوز یوٹیوب کے پر جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوگی وہ آپ تک آپ کی موبائل اسکرین پر آپ تک ضرور پہنچے گی. بہت شکریہ.